الله وبركاته. سورة البقرہ آیت نمبر 248. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک آیتا نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہت ان یہ کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت فیہ اس میں سکینت ہوگی من کی جانب سے ربکم تمہارے رب وبقیہ اور باقی مانگا ہوگا مما اس میں سے ترکا جسے چھوڑا آل موسیٰ موسیٰ کی آل نے و آل ہارون اور ہارون کی آل نے تحملو اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے الملائکہ فرشتے اتنا بے شک فی میں ذالک اس لآیا البتہ نشانی ہے لکن تمہارے لیے ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان والے وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں باقی ماندہ چیزیں ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل کی باقی ماندہ چیزیں تھیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لائے. قوم کا زیادہ اصرار تھا کہ اس کے پاس نہ پیسہ زیادہ ہے اور نہ یہ شاہی خاندان سے ہے، تو یہ ہمارا کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. کل اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ لوگوں کے ہاں بادشاہت کا معیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بادشاہت کا معیار کیا ہے. تو نبی نے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ بھئی دیکھو یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی. اب دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ وہ اپنے نبیوں پر بھی بے اعتباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ ان کے یہی وجہ تھی کہ ان کے زوال کا سبب بھی یہی تھا کہ اپنے نبیوں پر بھی ان کو اعتبار نہیں ہوتا تھا. نبی نے کہا کہ بھئی اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت رہے گا، اس تابوت کے اندر ایک تو سکینت ہوگی. سکینت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ تمہارے اندر آئے گا تو تمہیں تمہارے دل سے خوف خطرہ نکل جائے گا، تمہیں اطمینان کی کیفیت تمہاری تعریف دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس تابوت کے اندر موسیٰ اور ہارون کی آل اور ان کے چھوڑے ہوئے جو سامان ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آل کے چھوڑے ہوئے ترکہ، جس طرح کے مفسرین نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے. اصل واقعہ اس کا یہ ہے بنی اسرائیل کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک ان کے پاس تورات تھی اور ایک ان کے پاس یہ صندوق ہوتا تھا. یہ جس سے بھی لڑائی کرتے یہ دونوں چیزیں جنگ کے میدان میں لے جاتے ہیں، ایک تورات اور ایک صندوق. اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فتح مل جاتی، اور جس جنگ میں بھی یہ جاتے اپنے ساتھ صندوق لے کر جاتے اور تورات لے کر جاتے ان کو فتح مل جاتی. اور پھر ایک وقت آیا ان کی سرکشی حد سے بڑھتی گئی. جب ان کی سرکشی حد سے بڑھی نا تو پھر جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے دشمن ان کے اوپر مسلط کیا، اس نے ان سے تورات بھی چھین لی اور ان سے صندوق بھی چھین لیا، لے گئے. پھر کتنا عرصہ بنی اسرائیل بغیر تورات کے رہے اور ان کے پاس صندوق بھی نہیں تھا اور ان کی ذلت اور رسوائی کی حالت. پھر دشمن ان پر ایسا مسلط ہوا اس نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. اب تاریخی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے. تاریخی روایت میں یہ ہے کہ ان میں
جتنی ایسی عورتیں تھیں کہ جن پر امید تھی کہ اللہ کوئی ان سے بچہ پیدا کرے گا، ان میں سے کوئی نہ رہی، حتیٰ کہ ایک عورت ان میں سے رہ گئی۔ انہوں نے اس عورت کو ایک گھر میں بند کر دیا اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اور وہ بھی اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ یہ جو بچہ ہے تو اس کو نبی بنا دے۔ دعائیں کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے دعا سنا، اور وہ بچہ جو ہوا اس کے بارے میں شمویل علیہ السلام، جو نام آتا ہے ایک نبی کا، کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی تھے۔ اس وقت جب یہ آئے نبی ان کے اندر، پھر ان میں جو ہے وہ دوبارہ طالوت کو بادشاہ، وہ جب بڑے ہوئے انہوں نے اس نبی سے کہا کہ تم ہمارے لیے بادشاہ کرو۔ اس نبی نے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے کہا طالوت کو بادشاہ ہو، طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کے سارے اسباب پورے کر دیے۔ ایک تو نبی آ گیا درمیان میں، دوسرا بادشاہ اللہ نے مقرر کر دیا، اور بادشاہ وہ تھا بستۃ فی العلم والجسم، جو علم اور جسم کے اندر ان سے بڑھ کر تھا، اور ساتھ وہ دو کرامت والی چیزیں، بابرکت چیزیں جن کے ہونے کی وجہ سے یہ جنگوں پر غالب رہتے تھے، وہ بھی اللہ نے واپس پکڑا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کے بادشاہت کی نشانی یہ کہ تابوت آئے گا تمہارے پاس، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشین گوئی کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسا ہوگا، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امین ہوں، یعنی میرے صحابہ کرام پر میرے ہوتے ہوئے آفت نہیں آئے گی۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر میرے صحابہ پر مشکلات آئیں گی، اور چنانچہ ہم نے دیکھا یہ جمل، یہ سفین، اور یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ سب مشکلات ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے امین ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے نا، یہ میں حدیث کا ٹکڑا سنا رہا ہوں، حدیث نقلی ہے، تو اس وقت پھر لوگوں پر وہ آئے گا جو اللہ نے مقدر کیا۔ یوں آپ نے ایک ترتیب خیر القرون کی بیان کی کہ جب تک یہ لوگ رہیں گے لوگ کچھ نہ کچھ خیر کے ساتھ رہیں گے، پھر جب یہ سب ختم ہونے کے پھر فتنے بڑھ جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت غزوہ کرنے کے لیے جائے گی، جب وہ وہاں پر پہنچے گی تو کہا جائے گا کہ حل فیکم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی نبی کا صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہاں، ہم میں جہاد کے جو لشکر آیا ان میں صحابی بھی موجود ہے۔ اس صحابی کی برکت سے اللہ جنگ میں فتح کروائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا لوگ غزوے کے لیے نکلیں گے، کہا جائے گا تم میں سے کوئی نبی کے صحابی کا ساتھی ہے، یعنی تابعی؟ کہا جائے گا ہاں تابعی ہے۔ اس کی بابرکت، اس کے بابرکت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک غزوہ ہوگا جس میں کہا جائے گا تم میں کوئی ایسا ہے جو نبی کے ساتھی کا ساتھی رہا، یعنی تبع تابعی؟ کہا جائے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آئے گی اور فتح کروائے گی۔ یہاں پر ایک فرق سمجھیے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، آج اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن ایک فرق سمجھیے، ایک ہوتا ہے کسی شخص کا بابرکت ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کی برکت کا دوسرے تک منتقل ہو جانا۔ فرق سمجھا ہے؟ ایک بندہ خود بابرکت ہے، جب تک وہ ہے تو برکت ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک بندے سے برکت دوسرے کو منتقل ہو گئی، اس کے جھوٹے سے، اس کے پہنے ہوئے سے، اس کے چھوڑی ہوئی چیزوں سے دوسرے کو تبرک لیا۔ یہ صرف انبیاء کی ہستی، جو اپنا تبرک کسی کو دے سکتی ہیں، جن کا تبرک منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ صرف نبی ہوتے ہیں۔ نبی کا کپڑا، نبی کا جوتا، نبی کے بال، نبی کے جسم سے لگی کوئی چیز، نبی کے گھر سے جڑی ہوئی کوئی چیز، نبی کی زندگی سے کسی طرح جڑی ہوئی کوئی چیز، وہ تبرک ہے، اس کو بطور تبرک رکھا جا سکتا ہے، اور صحابہ کا اس پر عمل تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر آئے، عثمان آئے، عمر آئے، علی آئے، عشرہ مبشرہ آئے، بدری آئے، حدیبیہ والے آئے، بہترین لوگ آئے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار آئے۔ یہ عمل نہیں تھا چھوٹے صحابہ کا کہ انہوں نے ان سے تبرک لیا۔ آج تو ہمارے ہاں یہ چیز چلتی ہے نا
کہ جی بزرگ آئے جی تھوڑا سا جھوٹا پانی دے دیں جی آپ کی تبرک ہم بھی پی لیں، یہ غلط ہے۔ کسی کے جھوٹے میں کو آپ تبرک کیسے کہہ سکتے؟ یہ تبرک لینا انبیاء کے سوا کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ بابرکت ہو سکتا ہے، ایسا آپ کے گھر پہ کوئی بزرگ ہے، جب تک وہ بزرگ موجود ہے گھر میں ایک برکت ہے۔ البرکت مع الاکابر، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک علاقے کے اندر ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایک قاری ہے، لوگ اس سے مسائل پوچھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ بابرکت ہے۔ جب تک ہے اس کی وجہ سے برکت ہے۔ ایک علاقے کے اندر ایک نیک بندہ ہے، وہ نیک بندہ بابرکت ہے، جب تک وہ ہے برکت ہے آپ میں۔ لیکن اگر آپ کہو کہ میں اس کو رومال لگا اور رومال میں برکت منتقل ہو جائے گی، میں اس کی ٹوپی اتار کے رکھ لوں اور کہوں گا کہ جی تبرک کے طور پہ میں نے آپ کی ٹوپی رکھ لی، یہ سب کی سب جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ تبرک کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ ہاں کسی یہ چونکہ اب یہاں پر دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا ترکہ تھا اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ تھا اور وہ بابرکت تھا، اس میں تبرک تھا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزیں ان میں تبرک تھا۔ یہی وجہ امہات المؤمنین کے پاس آپ کی قمیض رہی آپ کی وفات کے بعد، جو کوئی بیمار ہوتا وہ پانی کے اندر اس قمیض کو بھگوتے اور اس کو پانی دیتے، وہ اس پانی کو استعمال کرتا رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض سے تبرک تھا، یہ جائز ہے۔ لیکن اب جا کر آپ کے فوت ہونے کے بعد کسی چیز سے تبرک لینا یہ درست نہیں ہے۔ مثلا آپ کے روزہ مبارک کو جو ہے وہ کئی لوگ رومال لگا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے تبرک مل جائے گا۔ ایسے تبرک نہیں، تبرک ایسے نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے جس کو حتمی طور پر کہا جا سکے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیز ہے۔ آپ کی طرف منسوخ کی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا جوتا ہے، یہ آپ کے بال مبارک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے، یہ آپ کی طرف منسوخ کی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں واقعی کوئی چیز ہوتی اور ہمارے پاس وہ ہوتی تو میں واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی امت مسلمہ کو کسی میدان میں شکست نہ ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جسم سے لگی ہوئی چیز اگر کسی کے پاس ہوتی، امت اس کو جنگ میں لے جاتی، سامنے جتنے مرضی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر کافر آ جاتے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہے کچھ نہیں ایسی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت مبارکہ کی مزید تفسیر کر کے درس میں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔